قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فباب حد الخمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجليدة نحو 40 قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر رضی اللہ عنہ. خمر کے حد کا بیان. حد ہم سمجھ چکے ہیں کہ شرعی مقرر سزا کو حد کہتے ہیں، اور خمر ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے، جو عقل پر پردہ ڈال دے. نشہ آور اشیاء، ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہو، اور آدمی جس کو پی کر کے طرب و نشاط اور سرور اور مستی کا احساس کرتا ہو، اس کو خمر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، قاعدہ کلیہ، ہر مسکر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور ہر خمر حرام. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی قاعدہ کلیہ فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کو زیادہ مقدار میں پینے سے نشہ آتا ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام. خمر انسانی عقل کو تباہ کرتی ہے، وہ عقل جو بڑا سبب ہے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا، جس کے سبب انسان اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے. شراب اس عقل کو فاسد کرتی ہے، خراب کرتی ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، اخلاق ضائع ہوتے ہیں. آدمی پی کر کے اول فول بکتا ہے، خیر و شر کی تمیز اٹھا بیٹھتا ہے، کبھی کبھی تو بیوی اور ماں اور بہن میں فرق نہیں کرتا، والعیاذ باللہ. اس کو حدیث میں ام الخبائث کہا گیا ہے. ہر خباثت کی، ہر شر کی، ہر خبث کی یہ جڑ اور بنیاد. اس کی حرمت پر نص صریح ناطق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یقینا خمر یعنی شراب، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، لیکوئڈ ہو یا ٹیبلیٹ ہو یا انجیکشن ہو، جو بھی اس کی شکل ہو، جس کو کھانے سے، پینے سے، سونگھنے سے آدمی کے اندر طرب، مستی اور سرور کا احساس ہوتا ہے، اور جس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا انما الخمر، وہ خمر اور میسر، جوا، جس میں آسانی سے ایک آدمی دوسرے کا مال جیت لیتا ہے، اور کبھی دوسرا پہلے کا مال جیت لیتا ہے. جو مال آسانی سے آ جائے، مغالبہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر غالب آنے کی صورت میں دوسرے سب کا مال سمیٹ لے، جو میسر ہے. والانصاب، اور وہ تمام چیزیں جو نصب کی جائے، گاڑی دی جائے غیر اللہ کی عبادت کے لیے. والازلام، اور وہ چیزیں جن سے آدمی قسمت کا حال معلوم کرے. یہ تمام چیزیں اللہ کہتا ہے رجس، ناپاک ہے، حرام ہے. فاجتنبو، اس سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اور علت اللہ رب العالمین نے بتائی آگے انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان چاہتا ہے کہ تم کو شرابی اور جواری بنا کر تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا کر. عداوت کا تعلق، عداوت ولایت کی ضد ہے، اور بغض محبت کی ضد ہے. اگر بغض آدمی کے اندر ہوتا ہے تو دلوں میں نفرت ہوتی ہے، اور عداوت ہوتی ہے تو جسموں میں نفرت ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی جگہ ساتھ بیٹھ نہیں پاتے. اور بغض ہوتا ہے جو دلوں کے اندر ہوتا ہے، تو یہ جسم کی دوری اور دلوں کی دوری کا بھی ذریعہ.
اور یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، قلبی ذکر سے، لسانی ذکر سے، اعضاء اور جوارح کے ذریعے صادر ہونے والے ذکر سے، اور بطور خاص نماز سے روکنے والی چیزیں۔ جواری بیٹھا ہے تو جوئے کے نشے میں بیٹھا ہے، تو کھیل رہا ہے تو کھیل رہا ہے جوا، نمازیں آتی گئی جاتی گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ شرابی شراب کے نشے میں دھت ہے، نماز کا وقت آیا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بھی جو اس کے جسمانی عقلی نقصانات ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ کس قدر خطرناک بیماریاں شراب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے انہی حکمتوں کی وجہ سے شراب کو حرام کیا ہے، اور اس کی حرمت کو اللہ رب العالمین نے کئی مرحلے میں بیان کیا ہے، کیونکہ شراب کی اتنے دل دادا تھے عرب، یہ ایک بارگی اگر حکم آتا ہے کہ شراب چھوڑو تو شاید وہ حکم کی بجا آوری میں ٹال مٹول کرتے، یا اپنے کو فٹ نہیں پاتے، یا کمفرٹ نہیں محسوس کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے شراب کا فائدہ اور نقصان دونوں کو کمپیئر کر کے بتایا کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، شراب میں، جوئے میں نقصان کا پہلو نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے، تاکہ عقل مند آدمی شراب سے بچے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں کہا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب مت پیو، نماز کے قریب نہ ہو، مسجد میں نہ جاؤ، نماز کی ادائیگی نہ کرو جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ نشہ تمہارا کافور ہو جائے اور پھر ہوش میں آ جاؤ کہ کیا کچھ پڑھتے ہو نماز میں، اس کا تمہیں ادراک ہونا چاہیے، پورا علم ہونا چاہیے۔ تو لوگ ظہر سے لے کر عشاء تک کی نمازوں کے درمیان میں نہیں پیتے تھے، قلیل وقفہ ہونے کے سبب عشاء کے بعد پی کر کے فجر تک کے لیے پی کر کے سرور اور مستی کا فائدہ لیتے، اور پھر فجر تک ان کا نشہ ختم ہو جاتا۔ اور اس کے بعد آخری مرحلے میں آیت 3 ہے، انما الخمر والمیسر، جو سورہ مائدے کی آیت نمبر 90، جس کو آپ نے سماعت کیا۔ اور حدیثیں بھی اس باب میں کثرت سے ہے شراب نوشی کے سلسلے کے اندر، اگرچہ ہمارے مؤلف نے یہاں باب میں صرف ایک حدیث بیان کی ہے، اور حکمت اور دانائی اور اس کے اندر جو مقاصد عظیمہ پوشیدہ ہیں ان میں سے بعض کا بیان ابھی کیا گیا، اور اس کے شراب نوشی کے نتیجے میں جو نقصانات ہیں، متنوع نقصانات، دین کے لیے، عقل کے لیے، جسم کے لیے، مال کے لیے، معاشرے کے لیے، وہ سب بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، جس کے تفسیر کی چندہ ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ اب جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر شراب نوشی تو حرام ہے، اس پر اتفاق ہے۔ سزا کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ شراب پینے والے کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول ہے، اور جب شراب کی حرمت کی آیت اتری تھی تو یہ کہتے ہیں، دوسری جگہ حدیث ہے، یہاں پہ نہیں ہے، کہ صاحب وہ ابو طلحہ انصاری کے گھر میں شراب پلا رہے تھے۔ ابو طلحہ انصاری نے ان کی والدہ ام سلیم سے شادی کی تھی، تو کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کے گھر میں میں ساقی تھا، لوگوں کو پلا رہا تھا، شراب کا دور چل رہا تھا، اور اسی بیچ میں جب یہ آیت کان میں پڑی تو لوگوں نے شراب کے جام جس کے ہاتھ میں تھا، جس کے لب تک لگا ہوا تھا، وہیں سے اس نے چھوڑا، اور پھر تمام مٹکے توڑ دیے گئے، شرابیں بہا دی گئی، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ پڑی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا۔ کون شخص تھا، کس قبیلے کا تھا، اس کی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ابہام ہی بہتر ہے، خاص کر کے جب عیب بیان کیا جائے کسی کا تو بہتر ہے کہ اس کے نام کا ابہام ہو، اجمال ہو، پردے پوشی کے پہلو سے، اور اس سے اصل مسئلے پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو ایک شخص لایا گیا شرابی، جو نشے میں دھتا، قد شرب الخمر، آواز آ رہی ہے پلیز سائلنٹ۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آپ کے پاس لایا گیا، قد شرب الخمر، جس نے شراب پی رکھی تھی، فجلدہ بجلیدۃ نحو 40، تو کھجور کی شاخ سے، کھجور کی چھڑی سے، جس میں پتہ ہٹا دیا جائے، اور اس کی چھڑی سے، جریدہ کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی کو، کھجور کی ٹہنی سے جس کا پتہ جھاڑ دیا گیا ہو، تقریباً 40 چھڑی آپ نے اس شخص کو رسید کی۔ تقریباً، یہ تقریباً بتا رہا ہے کہ 40 نہیں، اور اسلام میں یہ جو 40 تقریباً 40 چھڑیاں ہیں، یہ حد نہیں،
اسلامی حد نہیں، مقررہ سزا نہیں، ورنہ تقریباً نہیں کہا جاتا، کہا جاتا جلدہ 40، 40 چھڑیاں لگاتے، 40 کوڑے رسید کرتے، نحو 40 تقریباً 40، نیئر اباؤٹ 40، نیئر اباؤٹ 40 نہیں کہتے، تقریباً 40 کا مطلب کہ حد مقرر نہیں ہے، ایسے ہی کچھ 35-40 کے قریب مار کر کے چھوڑ دیا۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ مقررہ سزا نہیں، شراب پینے والے کی جو سزا ہے وہ حد اسلامی نہیں، وہ تعزیر ہے، سزا ہے تعزیر، حد وہ ہے جو مقرر ہوتی، یہ نہیں کہا جاتا تقریباً 40۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ایسے ہی کیا، نحو 40 تقریباً 40 لگایا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ وہ شخص ملہم تھے، ان کے دل پر الہام ہوا کرتا تھا، اور اکثر ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید بھی اترا کرتا تھا، کئی واقعات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی اہم مسئلے کے اندر وہ فقہائے صحابہ کو، فضلائے صحابہ کو جمع کرتے اور مسئلے میں لوگوں کی رائے لیتے، مستبد برائے ہی، صرف اپنی رائے پر پھولنا اور اپنی رائے پر عمل کرنا اور سمجھنا کہ جو ہم رائے اکیلے دے رہے ہیں وہی رائے صحیح ہے اور کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خلیفۃ المسلمین ہے، میری ہی رائے ہے سب کچھ۔ تو اس طریقہ سے استبداد بالرائے، اپنی رائے پر ہی اترانا اور اپنی رائے پر ہی فریفتہ ہونا اور اپنی رائے پر ہی عمل کرنا اور دوسرے کی رائے قبول کرنا، یہ اچھی بات نہیں، یہ وہ کبر کی علامت۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اسی طریقہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مسائل میں جن کا بہت علم نہیں ہوتا یا آپ کے پاس علم نہیں ہوتا، جیسے کوئی دادی کے وراثت کے سلسلے میں آیا تو آپ نے صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی دادی کے سلسلے میں، وراثت کے سلسلے میں کسی کو کوئی حدیث معلوم ہے تو بتائے۔ تو حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اہم مسائل کے اندر لوگوں سے مشورہ لیتے تھے، فضلائے صحابہ سے، علماء صحابہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے رائے طلب کی کہ بھئی شراب نوشی کی کیا سزا ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے زمانے میں شراب اب کثرت سے پی جانے لگی تھی، کیونکہ دور دور تک فتوحات پھیل گئی تھی، اسلامی فتوحات، اور جو مسلمان تھے وہ اجمیوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہوا تھا اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان کا اختلاط ہوا تھا۔ تو اب اس طریقے سے شراب نوشی کی عادت لوگوں میں عام ہو رہی تھی اور لوگ بکثرت شراب پی رہے تھے، اس لیے کچھ سخت سزا مقرر کرنے کی نوبت آئی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، چنانچہ عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی، قدیم الاسلام صحابی ہیں، انہوں نے کہا اخف الحدود 80، سب سے ہلکی حد، یعنی اسلامی مقرر سزا جو سب سے ہلکی ہے وہ 80 کوڑے کی، اور وہ کس چیز کی ہے؟ بہتان تراشی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، جو آزاد عورتوں کے اوپر، پاک دامنوں عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 چشمدید گواہ نہیں حاضر کرتے مرد، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ سب سے ہلکی سزا ہے جو اللہ نے مقرر کی۔ چنانچہ حضرت عمر نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے یہی سزا رکھتے ہیں، 80 کوڑا لگائیں گے، اور ان کے دور خلافت میں 80 کوڑا ہی لگایا جاتا رہا۔ اس سے معلوم بھی یہ بھی ہوا کہ اگر شراب نوشی کی سزا 40 کوڑے یا 40 چھڑیاں کھجور کی ٹہنی سے اگر یہ اسلامی مقررہ حد ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہرگز اس مقررہ حد میں اضافہ کرنے کے اہل نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریباً 40 لگایا تھا وہ بطور تعدیب کے لگایا تھا، تعزیر کہتے ہیں اسی کو، جو حد مقرر نہ ہو، ایسی سزا جو مقررہ حد سے کم ہو، جس کے سلسلے میں شریعت نے مقررہ حد نہ کی ہو، جس گناہ پر کوئی کفارہ نہ ہو، جس کی کوئی مقررہ سزا نہ ہو، اس میں سزا دینا تعزیر کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی تھی، اور حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ اب 40 کوڑے سے لوگ باز نہیں آنے والے، یا 40 چھڑیاں لگانا، اور بھی یہ نہیں کہ صاحب پوری طاقت سے لگانا ہے، بلکہ ہاتھ آہستہ سے اٹھایا بدن پہ گرایا، اٹھایا گرایا۔ کوڑے کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب آپ اس کے جسم کو زخمی کر دیں اور اس کو لہو لہان کر دیں۔ اور کل ہی بتایا تھا کہ وہ کوڑا جو ہے وہ بالکل نیا بھی نہ ہو اور بہت پرانا بھی نہ ہو کہ جسم پر پڑتے ہی وہ پھٹ جائے، اور نیا بھی نہیں ہو کہ چوٹ زیادہ لگے اور جسم زخمی ہو جائے۔ بہرحال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صحابہ کرام کے مشورے سے حاکم وقت کا امیر المومنین کا 40 تقریباً 40 کو 80 کر دینا، یہ
تعزیر کے اندر اضافہ ہے. حاکم وقت چاہے تو کبھی کبھی آئے گا تعزیر کی سزا قتل تک جا سکتی ہے. جیسے ڈکیت ہے ان کی تو کوئی سزا مقرر نہیں ہے، جو ہے وہ تعزیر ہے. حالات کے مطابق حاکم وقت جو سزا چاہے گا وہ مقرر کرے گا. اب ایک شخص ہے شراب پیے ہوا ہے، رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بتائیے آپ اس کو صرف 40 کوڑے لگا کے 40 چھڑی لگا کر کے چھوڑ دیں گے؟ دوہرا جرم کر رہا ہے تو رمضان کا روزہ توڑے ہوا ہے، پھر شراب بھی پیے ہوا ہے. تو بہرحال خلیفۃ المسلمین کو، امیر المومنین کو یہ حق ہوتا ہے کہ تعزیر کے اندر اضافہ اور کمی کر سکے، اس لیے انہوں نے اس کو 80 کر دیا. کہ عام طریقے سے ہوتا یہ ہے، اور ایسے بھی کہہ سکتے کہ عام طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ صاحب آدمی جب شراب پیتا ہے تو بھگتا ہے، بیٹھتا ہے تو وہ بوتل تراشی بھی کر سکتا ہے. تو 80 کوڑے کی سزا انہوں نے مقرر کی. تو عہد نبوی میں 40 کوڑا رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی زمانے میں کوڑے لگائے، کہا کہ دیکھو 40 بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ابو بکر سے اور حضرت عمر سے بھی 80 ہے، وہذا احب الی، اور یہ 80 والا مجھ کو زیادہ محبوب. لیکن پھر بھی انہوں نے 40 لگا کر کے حضرت عثمان کے زمانے میں، جو ان کا ماں جائی بھائی تھا جو گورنر تھا کوفہ میں اور وہ شراب نوشی کے جرم میں ماخوذ تھا، تو اس کو کوڑے لگائے گئے. اور جب گنتے رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب 40 آئے تو کافی اس کو. تو اس طریقے سے یہ سزا 80 بڑھائی گئی اور 80 کوڑے لگائے گئے. اب یہ تو سزا ہے جلد کی شکل میں، کم سے کم 40 ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو حضرت عمر فاروق سے ثابت ہے وہ 80 کوڑا. جمہور ائمہ 80 کوڑے کی سزا کو مقرر کرتے ہیں، حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں 80 کوڑا، لیکن امام شافعی کہتے نہیں 40 ہی رہے گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 40 چھڑیاں لگائی ہے، وہی رہے گا. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حالات کے مطابق ہے، اگر آدمی کثرت سے شراب پی رہا ہو اور دیکھے کہ سزا پانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آتا ہے، بار بار کوڑے لگائے جاتے ہیں اور وہ باز نہیں آتا ہے، تو 40 کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اصل تو 40 ہی لگانا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہو تو 40 سے زیادہ بھی لگایا جا سکتا ہے. بلکہ ایک روایت کے اندر ہے جس پر لوگوں نے کلام کیا ہے کہ صاحب غالباً حضرت جابر سے روایت ہے کہ اگر شراب پیے پہلی مرتبہ تو 40 لگاؤ، پھر دوسری کوڑے لگاؤ، پھر دوسری مرتبہ کرے تو کوڑے لگاؤ، تیسری مرتبہ کرے تو پھر اس کو کوڑے لگاؤ، اور چوتھی مرتبہ کرے تو قتل کر. تو جمہور کہتے ہیں کہ قتل نہیں کیا جائے گا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، چوتھی مرتبہ میں قتل کر دیا جائے. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ چوتھی، پانچویں، چھٹی جتنی مرتبہ ہو بس وہ کوڑے ہی لگائے جائیں گے، قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص اتنا عادی مجرم ہو اور وہ باز نہیں آ رہا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، تو ایک طریقے سے اہل علم نے کہا کہ وہ فساد فی الارض کا کام کر رہا ہے اور سزا کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب چلو 40 جوتا لگ جائے گا، 40 چھڑی لگ جائے گی تو کیا شراب پی رہا ہے، بار بار پکڑا جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر شرابی کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے یہ سزا رادعہ ہو، لوگوں کو شراب نوشی سے باز رکھنے والی سزا ثابت ہو، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ اس حدیث کا کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ امر منسوخ ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی وہ ثابت ہے. اور حالانکہ زہری نے کہا کہ حدیث امر منسوخ ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے بھی لکھا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ثابت ہے، لہذا وہ چوتھی مرتبہ میں قتل کیا جائے گا. یہ ظاہری علماء کہتے ہیں، اور جمہور نے کہا کہ منسوخ ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو چوتھی مرتبہ میں، پانچویں مرتبہ میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اگر لوگ شراب نوشی سے باز نہیں آتے ہو اور جرم روز بروز پھیلتا جا رہا ہو تب. ورنہ بہتر یہ ہے کہ صاحب قتل نہ کیا جائے، اس کو ایسے ہی کوڑے لگائے جاتے ہیں. الا یہ کہ قتل کرنا لوگوں کو شراب نوشی سے باز رکھنے کا مؤثر ذریعہ ثابت ہو تو چوتھی مرتبہ میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ خمر کی سزا کے سلسلے کی بات تھی، اور ایک حدیث اس باب میں مؤلف لائے ہے جو آپ نے سماعت کیا. لا الہ الا اللہ. یہ دوسری جو حدیث ہے اس باب کے اندر، اس کا تعلق ہے تعزیر سے. عذر یعذر تعزیرا، عین زا را. تعزیر کے معنی تو تعظیم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ مطلب نہیں ہے، یہاں تعذیب ہے، ادب دینا، سزا دینا. اور میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ وہ جرم جس کے اندر اسلام نے مقرر سزا نہیں کی ہے، یا جس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن ادب دینا سزا کے اوپر ضروری ہے. کسی نے گستاخی کی، بڑے کے ساتھ بدتمیزی کی، تو چلیے بھائی اس کو 2-4 چھڑی لگا دی جائے، 2-4 جوتا لگا دیا جائے، 2-4 کوڑے لگا دیے جائیں. والد نے کسی بات کا بیٹے کو حکم دیا، بیٹے نے
انسنی کر دی، کہا ہمارے پاس کچھ مہمان آنے والے ہیں، عشاء کے بعد ملنے کے لیے، ذرا گھر میں ہی رہو گے، ان کا استقبال کرو گے، چائے پانی پیش کردہ کرو گے۔ بچہ بھاگ گیا، اب آیا تو باپ نے اس کو لگایا 10 جوتا۔ تو یہ سب تعزیر ہے۔ اسی طریقہ سے کوئی شخص ہے عورت کے جسم سے کھلواڑ کر رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے شرمگاہ کے علاوہ، شرمگاہ کے علاوہ ہم تو جانتے ہیں کہ شرمگاہ سے اگر کھیلے گا، مجامعت کرے گا، زنا کاری کرے گا تو اس کی تو اپنی سزا ہے جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ لیکن شرمگاہ کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے سے لطف اندوز ہو رہا ہے، پکڑا گیا ہے، تو چلو بھائی اس کی کوئی سزا نہیں ہے مقرر، تو کوئی سزا لگا دو۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ 10 جوتا لگا کے چھوڑنے سے تو کام نہیں بنے گا، 20 30 40 جو بھی حاکم وقت مناسب سمجھے اس کو سزا دے سکتا ہے۔ تو یہ تعزیر ہے۔ اب یہ تعزیر مالی بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی کسی کو جرمانہ لگایا جاتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب صرف ڈانٹ دیا جائے، یہی اس کے لیے تعذیب ہوتی ہے ادب سکھانے کے لیے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر مجلس میں ہے کوئی گستاخی بدتمیزی کر رہا ہے تو کلاس سے نکال دیا جاتا ہے، طالب علم کو نکلو، آؤٹ ہو کلاس سے، تو یہ سزا دی جاتی ہے۔ کبھی یہ ہے کہ صاحب اس کو 2 4 آدمی کے سامنے رسوا کیا تاکہ اس کو شرم ہو، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ سزا دی جاتی ہے، اور کبھی سزا اتنی بھی پڑ سکتی ہے کہ قتل کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو تعزیر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اگرچہ یہاں جو حدیث آئی ہے، ہم حدیث پڑھتے ہیں، نبی بردہ ہانی بن نیار البلوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی بردہ ہانی ابن نیار البلوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے لا یجلد فوق 10 اسواط لا یجلد فوق 10 اسواط الا فی حد من حدود اللہ، 10 کوڑے سے زیادہ کسی کو جلد نہ کیا جائے، 10 کوڑے سے زیادہ کسی کے جسم پر کوڑے رسید نہ کیے جائیں، یہ تعزیر ہوئی، مگر کب؟ الا فی حد من حدود اللہ، مگر اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے اندر۔ گویا کہ تعزیر کی ایک حد یہ ہوئی کہ 10 کوڑے کی چھوٹی غلطیوں کے اندر، جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص بار بار ایسا کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ تنہائی میں فائدہ اٹھاتا ہے، کسی عورت کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہے، یا مان لیجیے کہ عورت کے جسم سے لطف اندوز ہوتی ہے، اب یہ معاملہ عدالت میں آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ اس کی سزا تو اتنی کم نہیں ہوگی، کچھ سزا تو بڑھنی چاہیے۔ اگرچہ عورت کے ساتھ بچوں کے ساتھ تعزیر کے اندر تخفیف ہے کیونکہ کمزور ذات ہے، لیکن بہرحال ضرورت کے مطابق حاکم وقت اگر اس کو چاہے تو 10 کے بجائے 20 کوڑے لگا سکتا ہے، 40 کوڑے لگا سکتا ہے، قاضی چاہے تو بہرحال تو یہ معمولی قسم کی کوئی غلطی ہے ادب دینے کے لیے، تو چلو بھائی ادب دینے کے لیے ہے، بہت سنگین جرم نہیں ہے، کسی واجب کا تاریک نہیں ہے، کسی حرام کا مرتکب نہیں ہوا ہے، تو چلو 10 کوڑے تک رسید کر دو۔ الا فی حد من حدود اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی کسی حد کا ارتکاب کرے۔ اب اس حد کا 2 معنی ہے، یاد اللہ تعالیٰ کی مقررہ سزا کو اگر پہنچتا ہے تب تو لگے گا، جیسے کہ صاحب کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے اور اس نے زنا کاری کی، تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کی سزا کتنی ہے؟ 100 کوڑے، یقیناً وہ 10 گنا زیادہ ہے 10 کوڑے کے مقابلے میں، تو یہ شرعی سزا مقرر ہے، تو 10 کوڑے سے زیادہ رسید نہ کیا جائے، مگر یہ کہ وہ کسی شرعی سزا کا مرتکب ہو، اور وہ ہے 80 کوڑا بہتان تراشی کی اور 100 کوڑا ہے زنا کار کی۔ تو ایک معنی یہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا معنی یہ ہے کہ جب یہ باب تعزیر کا چل رہا ہے، سزا کا اور ادب دینے کا باب چل رہا ہے، تو یہاں پر حد فی من حدود اللہ سے مراد اللہ کے حدود یعنی واجبات اور نواہی، واجبات کا ترک اور نواہی کا ارتکاب مراد ہے، کہ اگر آدمی کسی واجب کو ترک کرتا ہے، مثلا زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، بار بار اس کے پاس آدمی جا رہا ہے زکوٰۃ دو بیت المال کی طرف سے، وہ آنا کالی کرتا ہے، پکڑ کے لاؤ اس کو، باندھو اس کو اور لگاؤ اس کو 50 چھڑی لگاؤ، 10 چھڑی سے 10 جوتے سے کیا ہوگا؟ تو ایسی اگر بات ہے کہ کسی واجب کو ترک کر رہا ہے یا کسی حرام عمل کا ارتکاب کیا، لیکن وہ حرام عمل ایسا نہیں ہے جو اسلامی شرعی سزا کو اس پر واجب کرتا ہے، تو اس کی نوعیت سے حاکم وقت سزا 10 کوڑے سے آگے بڑھا سکتا ہے، 20 30 40 50 کر سکتا ہے، لیکن زنا کی جو سزا ہے 100 کوڑا وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ حد سے کم ہونی چاہیے، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ اگر جرم اپنی سنگین نوعیت کا ہے، کوئی کسی پر دھاوا بولتا ہے، کسی کے گھر پر اٹیک کرتا ہے، کسی کی جان و مال پر اٹیک کرتا ہے، اب وہ آدمی پکڑا گیا ہے تو عدالت اس کو 1 سال کے لیے جیل کر سکتی ہے، 2 لاکھ کا جرمانہ کر سکتی ہے، اس کو 100 کوڑے 50 کوڑے 100 کوڑے لگا سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو قتل کا حکم دیا جائے، یہ تعزیر ہوگا۔ بہرحال
تو عام غلطیوں کے اندر اگر ادب دینا ہو خاص کے بچوں کو عورتوں کو تو ٹھیک ہے، 10 کوڑا کافی ہے، اس سے تنبیہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی واجب کا ترک کرتا ہے یا حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو آدمی یا قاضی 10 کوڑے سے بھی سزا کو آگے بڑھا سکتا ہے تعزیر کے طور پر۔ لیکن فقہا نے کہا، امام شافعی وغیرہ نے، امام مالک نے، کہ جو اسلامی مقرر سزا ہے اس سے کم ہونی چاہیے، کوڑے کی شکل میں ہو تو، یعنی 80 کوڑے سے کم ہو، جو کہ بہتان تراشی کی سزا ہے۔ اور اگر قتل قاضی ضروری سمجھتا ہے کہ اس کی جرم کی سزا میں تعزیر قتل ہی ہے تو مناسب ہے، تو وہ اس کو عمل میں لا سکتا ہے۔ تو حدود اللہ سے مراد عوامر اور نواہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حدود، عوامر کی وجہ آوری کو بھی حد کہا گیا ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اور نواہی کو بھی کہا فلا تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ تو یہ حد مراد ہے کہ اگر واجب کا ترک کرتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، تو سزا تعزیری سزا 10 کوڑے سے آگے قاضی بڑھا سکتا ہے، یہ نہیں کہ صرف 10 ہی کوڑا لگائے گا، اس کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سزا کم و بیش کی جا سکتی۔ وباللہ التوفیق۔ یہ جو 2 حدیثیں تھی وہ حد الخمر کے تحت، شراب کی سزا کے تحت مؤلف نے ذکر کی ہے۔ ایک کا تعلق تو ٹھیک تھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعلق شراب نوشی کی سزا سے تھا، اور یہ جو دوسری حدیث ہے آپ کے سامنے ابو بردہ کی، ہانی بن نیال البلوی کی، یہ تعزیر ہے۔ تعزیر وہ سزا جو اسلامی مقررہ سزا سے الگ ہو، اس جرم کی تنبیہ جس جرم کے اوپر اسلام نے کوئی سزا مقرر نہ کی ہو اور کوئی کوئی کفارہ مقرر نہ کیا ہو، اس پر جو قاضی سزا دیتا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ یا ہم لوگ جو اپنے بچوں کو گھر میں تنبیہ کرتے، کلاس نہیں کرنے گیا، 2-4 تماچا لگایا، اس کو چہرے کو بچا کے مارنا چاہیے، پیٹھ پر لگایا، ہاتھ پہ لگایا 2-4 چھڑی، یہ ہوئی تعزیر، تعدیب کے لیے۔ چلیے صاحب، یہ باب ہمارا ختم ہوا۔ اب نیا جو باب ہے یا کتاب ہے، چیپٹر، جو کتاب کی ترتیب میں یہ 13واں چیپٹر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب الایمان والنذور، قسموں کا بیان، اور نذر کا بیان، نذر کا، منتوں کا بیان، جو لوگ منت مانتے ہیں، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ بخیل کے مال کے نکلنے کا ذریعہ۔ تو ایمان اور نذور کا چیپٹر ہے ہمارے سامنے، جو اس کتاب کا عمدۃ الاحکام کا 13واں چیپٹر۔ عام طریقے سے مؤلفین، محدثین، فقہا الایمان والنذور دونوں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی ایک طرح کا التزام ہے۔ ہم قسم اگر کھا لیتے ہیں تو کسی چیز کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، یہ نہیں کروں گا تو نہ کرنے کی پابندی ہم نے لگائی اور قسم کھایا، واللہ لا افعل کذا، قسم اللہ کی میں ایسا نہیں کر سکتا، یا قسم اللہ کی میں ایسا ضرور کر کے رہوں گا۔ تو کسی چیز کے کرنے اور نہ کرنے کا انتظام آدمی کرتا ہو، پابندی اپنے آپ کو کرتا ہو اللہ کے نام اور اس کی کسی صفت کے ذریعے، اپنے امر کو، اپنی بات کو موقت کرتا ہو۔ اور نظر یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو جو واجب نہیں تھی اس پر، اس کو اپنے لیے واجب کرتا ہے، کسی شے پر معلق کر کے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ ایسا کرے گا، اور اللہ نے اگر وہ کام کر دیا اپنے فضل سے، لیکن وہ نظر ماننے کے بعد ہوا ہے، نظر سے کیا بھی فرق نہیں پڑتا، کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے پر نظر کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر وہ کام پورا کر دے تو چونکہ اس نے نظر مانی ہے کہ وہ ایسا کرے گا، عمرہ کرے گا، یا ایک جانور قربان کرے گا، یا 10,000 روپے کسی مسکین کو دے گا، یا کسی مسجد کو دے گا، اگر اس نے عبادت الہی کی، اطاعت الہی کی نظر مانی ہے، جو کہ ماننی نہیں چاہیے، کم سے کم درجے میں وہ کراہت ہے، باب کے تعلق سے جب حدیث آئے گی تو وہاں ذکر آئے گا۔ تو آدمی جو چیز واجب نہ ہو اس کو اپنے ذمے واجب کر لے، بشرطے کہ وہ اطاعت کا کام، معصیت اور نافرمانی کا کام۔ تو جو چیز واجب نہیں تھی اس کو آپ نے واجب کر دیا، اور اس کی وفا یا ایفاء النذر آپ پر واجب، واوفوا نذورکم ولیوفوا نذورکم، لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نظر پوری کرو، لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی نظر پوری کرو، تم اپنی نظروں کو پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ ایک تو قسم کھاؤ ہی نہیں، یہ ہے حفاظت کا مطلب۔ لوگ کثرت قسم کھاتے ہیں، اور یہ در حقیقت آدمی کا خود کا وزن اس سے گھٹتا ہے، بار بار ہر بات سے قسم کھا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے محلوف بھی جس کی قسم کھاتا ہے اس کی اہانت کرتا ہے، تو قسم ہی نہ کھاؤ۔ اور اگر قسم کھاتے ہو اور ضروری سمجھتے ہو تو پھر قسم کو باقی رکھو،
اگر توڑنے میں بھلائی نہیں ہے تو قسم پر ڈٹے رہو، قائم رہو، توڑو مت، یہ ہے قسم کی حفاظت۔ اور اگر توڑنے میں بھلائی ہے، کسی چیز کو نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، کرنے میں بھلائی ہے، کسی چیز کو نہ کرنے کی قسم کھائی تھی لیکن اس کو قسم کو توڑ دینے میں بھلائی ہے، کہا یہ کام میں کروں گا لیکن نہ کرنے میں بھلائی ہے، توڑو، نہیں کروں گا لیکن کرنے میں بھلائی ہے، توڑ دو، اور اس کا کفارہ ادا کر دو۔ یہ 3 شکل ہوتی ہے حفظ ایمان کی، قسم کی حفاظت۔ بہرحال باپ کے ساتھ چلیں، باپ میں دیکھیں 1-2 حدیث پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نام اور اس کی صفت کے ذریعے کسی بھی معاملے کو کرنے کو یا نہ کرنے کو موقت کرنا قسم کہلاتا ہے۔ باللہ وتاللہ وواللہ۔ اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قسم کھانا ارادے کے ساتھ، قسم کھانا مقصود ہے۔ عقد الیمین کہ قسم منعقد ہو، اس ارادے سے آپ نے قسم کھایا ہے، بالکل عزم و جزم کے ساتھ، امر مستقبلی پر، مستقبل کے کسی معاملے پر جو ممکن الوقوع ہو۔ اب یہ جملے پر غور کیجیے، تعریف کے ماضی کے معاملے پر آپ نے قسم کھایا، جیسے قسم کھایا قسم اللہ کی عبد الرحیم آ چکے ہیں، کل میں نے دیکھا ہے، کل کے دیکھنے پر آپ نے قسم کھایا۔ ہو سکتا ہے کہ دور سے آپ نے دیکھا ہو، معلوم ہوا کہ نہیں صاحب وہ تو آئی، تو قسم کا کفارہ نہیں لگے گا، کیونکہ آدمی نے اپنے گمان غالب کے مطابق ہو سکتا ہے کسی کو دیکھا ہو اور خیال گزرا ہو کہ وہ عبد الرحیم ہے، تو اس نے قسم کھایا۔ امس جا عبد الرحیم، کل آیا عبد الرحیم، تو آ گیا گمان غالب کی بنیاد پر۔ ہو سکتا ہے کسی کو دور سے دیکھا ہو تو اس کو شبہ ہوا ہو، گمان یہی رہا ہو کہ عبد الرحیم ہی ہے، تو قسم کھایا، اور وہ قسم غلط ثابت ہوئی تو اس پر کوئی کفارہ۔ اور اسی طریقے سے اگر آدمی یوں غیر ارادی طور پر قسم کھاتا ہے، واللہ لا افعل کذا، واللہ لا اذهب کذا الی فلاں، جاؤ گے فلاں کے پاس، جاؤ گے، هل تذهب الى شمس، لا واللہ لا اذهب، هل فعلت كذا، لا واللہ ما فعلت، ولا ما اذهب ولا ما اكل۔ ایسے ہی غیر ارادی طور پر لغو یمین جس کو کہتے ہیں، غیر ارادی طور پر گمان پر واللہ باللہ جو عربوں کے رہتا ہے جاری، تو وہ بھی قسم لغو ہے۔ اور ماضی کے اوپر جو آپ نے گمان کے اوپر قسم کھایا وہ بھی لغو ہے۔ مستقبل کے معاملے میں قسم کا اعتبار ہوگا، کل ایسا نہیں کروں گا، کل ایسا ضرور کروں گا، کل ایسا نہیں کروں گا، اور کہتے ہیں واللہ ایسا، کل ایسا ضرور کروں گا، کل ایسا نہیں کروں گا، اور ارادہ ہے قسم کا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ جس قسم کے منعقد کرنے کا تمہارے اندر پختہ ارادہ ہو وہ قسم ہوگا، امر مستقبل پر، اور وہ معاملہ بھی ممکن الوقوع ہو، ممکن ہو سکتا ہو۔ اب ایسی چیز پر قسم کھائے، کوئی کہے کہ واللہ میں چاند پہ جا کے کل گھر بناؤں گا، بھائی ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے یہ قسم نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا قسم ہو جائے گی ابھی کا بھی کفارہ دو، لیکن بعض علماء نے کہا کہ کفارہ نہیں دینا ہوا، کیونکہ یہ ممکن چیز نہیں ہے، یہ لغو ہے، بکواس کر رہا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کی بکواس کرتا رہے تو اہل علم نے کہا کہ چلو کبھی سزا دینے کے لیے اس کو قسم کا کفارے کے لیے مجبور کیا جائے۔ بہرحال تو یہ سب شرائط ہیں قسم کے منعقد ہونے کی، کہ آدمی مستقبل کے امور پر کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، بالیقین، عزم کے ساتھ، قسم کے وقوع کا ارادہ کرتے ہوئے کرے، اور ایسے امر پر کرے جو ممکن الوقوع ہے، وہ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، پاسبل ہے، لیکن جو چیز امپاسبل ہو اس کے اوپر علماء نے کہا ہے، اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ قسم ہوگی اور کسی نے کہا قسم نہیں ہوگی، صحیح ہے کہ قسم۔ چلیے اتنی کچھ بنیادی تفصیل سمجھ لیا، تو اب حدیث آپ کے سامنے آتے ہیں۔ پہلی حدیث اس باب میں آئی ہے، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبد الرحمن بن سمرہ، اے عبد الرحمن بن سمرہ، لا تسأل الامارہ، امارت الف سے امارت، امارت سرداری، سرداری، بڑا عہدہ، کبھی بھی مت تلاش کرو، مت طلب کرو، مت سوال کرو، جی مجھ کو گورنر بنا دیا جائے، مجھ کو جمعیت کا تنظیم کا صدر بنا دیا جائے، امیر محترم کہلائیں، مجھ کو فلاں مسجد کا متولی بنا دیا جائے، فلاں مدرسے کا سیکریٹری بنا دیا جائے، فلاں تنظیم کا صدر بنا دیا جائے، اور اس کے لیے آپ وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، وسائط کا استعمال کر رہے ہیں، درمیانی دلالوں کو کھڑا کر رہے ہیں، سفارشیوں کو کھڑا کر رہے ہیں، کلوائسی کروا رہے ہیں کہ فلاں کو ووٹ دینا انتخاب کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے آدمی کی مدد نہیں کی جاتی،
ایک طرح سے وہ اپنی قوت کے اوپر کچھ میں مبتلا ہے کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی اتنی صلاحیت ہے، ہم ایسے 30 مار خواہ ہیں کہ ہم یہ کام کر گزریں گے۔ اور بھائی کوئی اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام کر سکا ہے کہ تم کرو گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے اس عہدے سے، جبھی تو وہ مطالبہ کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اور اس کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ اور آپ نتائج دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ جابر بن سمرہ لا تسأل الامارہ، سرداری، عہدہ، اسٹیٹس مت مانگو، مت تلاش کرو، اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہ کرو۔ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها یا وکلت إليها، کیونکہ اگر تم نے سوال کے نتیجے میں عمارت حاصل کر لی، طلب کے نتیجے میں حاصل کر لی، تگ و دو کر کے حاصل کر لی، لوگوں کو کھڑا کر لیا اپنے لیے اور تب حاصل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے عہدے کی طرف اور تمہاری قوت جو ہے، جتنی تمہاری اپنی کیپیسٹی ہے، اسی کے حوالے کر دے گا۔ تم جا، تو جان تیرا کام جان۔ اور ایسا آدمی ناکام ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے پاتا، وہ بدنام اور ذلیل بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو اس کا مفاد ہوتا ہے وہ سامنے لوگوں کے آ ہی جاتا ہے، اور جو ناکارہ پن ہوتا ہے اس کا وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی عہدے کی طلب نہیں رکھنی چاہیے۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا غَيْرَ مسئلہ، لیکن اگر تمہیں کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیا جائے، کوئی عہدہ تمہارے ذمہ سپرد کر دیا جائے، تمہارے حوالے کر دیا جائے، بغیر مطالبے کے، بغیر چاہت کے، دل میں خواہش بھی نہیں تھی، تم بھاگ رہے تھے لیکن لوگوں نے زبردستی پکڑ کے عہدہ تمہارے سر ڈال دیا، تمہارے کندھے پر ڈال دیا کہ نہیں یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا ہوگا، تو اعین علیہ، تمہاری مدد کی جائے گی اس پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، کیونکہ ایسا آدمی اللہ کے سامنے گر گرائے گا کہ اللہ میرے ناتواں کندھوں پر ذمہ داری آ گئی، مسجد کی، مدرسے کی، تنظیم کی، میں نہیں چاہتا، میں اس کا اہل نہیں تھا رب العالمین، لیکن لوگوں نے مجھے ناکارے کو، مجھے نااہل کو اہل سمجھ کر کے ذمہ داری دی ہے، تو میری مدد فرما۔ تو وہ آدمی ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اغراض اور مقاصد سے ہٹ کر کے کام کرے گا، محنت اور اخلاص سے کام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو صبر آور بھی کرے گا، نتائج اس کے اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی معاملے میں ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، نہیں یہ کام میں ہی لوں گا اس چیز، نہیں مجھے لاکھ کوئی کہے گا واللہ میں عہدے کو قبول کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے آپ نہیں چاہتے، لیکن دو چار آدمیوں نے ضد کیا، نہیں فلاں صاحب آپ، ارے نہیں بھائی میری مجبوری ہے، میری مجبوریت ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، کسی دوسرے آدمی کو دیجیے، بھائی فلاں صاحب کو دیجیے۔ لیکن دو آدمی نے ضد کیا تو آپ نے گویا کہ بالکل قسم ہی کھا لیا کہ نہیں اللہ کی قسم میں اس کو قبول کروں گا ہی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جذبات میں آ جاتا ہے، کسی چیز کے کرنے اور نہ کرنے پر وہ قسم کھا لیتا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں کہ کئی لوگ ضد کر رہے ہیں، سارے لوگ دباؤ بنا رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ لیجیے، ہم لوگ کا کوپریشن آپ کو رہے گا اور ہم آپ کا تعاون کریں گے اور آپ کو لے لینا چاہیے، تو ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر قسم کھا لیا ہے، کیونکہ یہ عمارت کی طلب یا ترک میں اور ترک میں ہو سکتا ہے کہ آدمی قسم کھائے کہ میں اس کو لے کے چھوڑوں گا اور میں اس کو نہیں لوں گا، کسی حال میں نہیں لوں گا، سب ایک طرف، پھر بھی میں نہیں قبول کروں گا، تو ایسی صورت میں آدمی سے قسم صادر ہو جاتی ہے۔ شاید اسی مناسبت کی وجہ سے یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، کیونکہ ایسے موقع پر لینے اور نہ لینے کے معاملے میں عمارت اور عہدے کے ہو سکتا ہے کہ آدمی قسم کھا لے، یہی مناسبت ہے شاید، اسی عبد الرحمن بن سمرہ کو یہ دوسری نصیحت ہو رہی ہے، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، اور اگر تم کسی قسم پر کسی معاملے پر تم قسم کھا لو، پختہ قسم کھا لو، اور دیکھو کہ قسم کو توڑنے میں بھلائی ہے، تم نے قسم کھایا تھا کہ یہ عہدہ نہیں لوگے، کسی حال میں نہیں لوگے، لیکن لوگوں کا دباؤ ہے اور لوگ تم کو اس لائق سمجھ رہے ہیں، تو اپنی قسم کو توڑ دو اور وہ کام کرو جس میں بھلائی ہو، ضد پہ مت رہو، فکفر عن یمینک، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور وہ کام جو بھلائی کا کام ہے، جس میں بھلائی ہے، اس کام کو کرو، ضد چھوڑو، بھلائی کے لیے اپنی قسم کو توڑ دو۔
تو اس نے فرمایا واللہ میں کبھی کبھی قسم کھاتا ہوں، لیکن اگر دیکھتا ہوں کہ توڑنے میں بھلائی ہے تو میں قسم کو کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور قسم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کفارہ پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اور قسم توڑنے کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اسی سورہ مائدہ کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے غالباً 89 نمبر کی آیت، 90 نمبر کی آیت تو شراب اور جوئے کی حرمت سے ہے، اور 91 نمبر کی جو آیت ہے وہ اس کے مفاسد کے بیان میں ہے، مفاسد کے بیان میں ہے، لیکن جو آیت 89 ہے وہ اسی سلسلے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لغو قسم کا اعتبار نہیں کرتا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمان، لغو یمین کا اعتبار نہیں کرتا جو غیر ارادی طور پر واللہ باللہ کر کے بولتے رہتے، یا کسی ماضی کے معاملے پر گمان غالب کی بنیاد پر تم نے کوئی قسم کھائی، اس کا کوئی مواخذہ نہیں، اس معاملے کا مواخذہ کرتا ہے، اس قسم کا کرتا ہے جس قسم کے عقد کا انعقاد کا وقوع کا تم نے قسم ارادہ کیا، قصد کیا، ارادہ کیا۔ اب اگر اس کو توڑنے میں بھلائی ہے تو توڑو، اور اس کا کفارہ یہ کہ 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، اوسط درجے کا کھانا جو تم کھاتے ہو یا اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے پہناؤ حالت اور عرف اور عادت کے مطابق، کم سے کم 2 کپڑا تو دو، ایک ازار دو، ایک ریدا دو، یا ایک ازار دو، لنگی دو، ایک کرتا دو، تاکہ اس میں نماز پڑھ سکے، تو کھانا کھلاؤ۔ اور کسوتہم، یا کپڑے پہناؤ، کھانا نہیں دے سکتے تو کپڑا پہناؤ، او تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کرو۔ کھانا کھلانا نسبتاً آسان ہے، کپڑا پہنانے کے مقابلے میں کپڑا پہنانا زیادہ قیمتی ہوا، اور اس سے زیادہ قیمتی غلام آزاد کرنا۔ لیکن اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کی طاقت نہ ہو تب روزہ رکھو، فمن لم یجد، جو ان تینوں میں سے کوئی چیز نہ پائے وہ 3 روزہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کھلانے کی صلاحیت ہے 10 مسکین کو تو آپ 3 روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر کوئی صلاحیت نہیں ہے، غریب آدمی ہے، خود ہی مانگ کے کھاتا ہے، کوئی دیتا ہے تو کھاتا ہے، 10 فقیر کو کہاں سے کھلائے گا، تب ایسا آدمی 3 روزہ رکھے، لگاتار رکھے یا گیپ سے رکھے، اس کی اختیار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے، یہی تمہاری قسم کا کفارہ ہے، اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ صاحب چلیے تو یہ کفارہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک اور حدیث دیکھ لیجیے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ، وہی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، انی واللہ انشاء اللہ لا احلف علی یمین فرعا غیرہا خیرا منہا الا اتیت الذی هو خیر وتحللت۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ، بے شک میں قسم اللہ کی، انشاءاللہ کہہ کے یہ بات آگے کے لیے وعدہ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اس پر انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا کسی معاملے پر، لیکن اگر قسم کو توڑنے میں بھلائی ہوگی، قسم کا اپوزٹ کرنے کی قسم کھائی تھی لیکن توڑنے میں بھلائی ہے، نہ کرنے کی قسم کھائی تھی لیکن کر لینے میں بھلائی ہے، کرنے کی قسم کھائی تھی لیکن چھوڑنے میں بھلائی ہے، تو میں اپنی قسم کو توڑ لوں گا، میں وہ کام کروں گا جس میں بھلائی ہوگی اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ یہ آگے کے لیے آپ یہ عزم دوہرا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی قسم پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، قسم توڑنے میں اگر بھلائی ہو تو قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ بات پہلے گزری۔ اچھا، البتہ ایک مسئلہ یہ بتا دے کہ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے اور قسم کھا کر کے انشاءاللہ، قسم اللہ کی میں یہ کام انشاءاللہ کروں گا، ہے قسم کا ارادہ، عزم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن انشاءاللہ کہہ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کام اس کا آسان ہوگا، انشاءاللہ کی برکت سے کام اس کا آسان ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نہیں کر سکا تو کفارہ یمین سے بچ جائے گا، قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جس نے اپنی قسم میں انشاءاللہ کہا لا ہنس علیہ، وہ قسم کا چھوڑنے والا توڑنے والا نہیں سمجھا جائے، لیکن صحیح ہے کہ حدیث موقوف ہے، تو بہرحال انشاءاللہ کہنے کا فائدہ یہی
اور انشاءاللہ نہ کہنے پر سرزنش بھی ہوتی ہے اور کام مشکل بھی ہو جاتا ہے. یاد کیجیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا. مشرکین نے سوال کیا تو آپ نے کیا کہا کہ کل بتاؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. 15 دن تک کے لیے وہی رک گئی اور مشرکین کھلی اڑانے لگے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت پڑھی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کل کے لیے کوئی بھی کام کرنے کا وعدہ مت کیجیے کہ میں ایسا ضرور بھی ضرور کروں گا مگر آپ انشاءاللہ کیجیے. انشاءاللہ کیجیے. اللہ کی مشیت پر اگر چھوڑیے گا تو اگر آپ نہیں بھی کیجیے گا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی, آپ کی قسم نہیں. اللہ بات کو آسان کرے گا. اور حضرت سلیمان ابن داؤد کا واقعہ آئے گا, اس وقت ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور ان کی بھی مراد پوری نہیں. تو انشاءاللہ کہنے کا یہ فائدہ ہے. هذا وبالله التوفیق صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا شیخ. وإياكم جميعا. جی شیخ, اگر ایسا ہو کہ ایک عہدہ نہ لینے سے ان کو پتا ہے کہ مطلب بیکار لوگ آ جائیں گے, مسجد وغیرہ ہے یا اور اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے, تو کیا اس وقت عہدہ پوچھ کر لیا جا سکتا ہے؟ نہیں لینا چاہیے. لوگوں ہی کو سمجھنا چاہیے. اگر لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو بیڑا غرق ہوتا ہے تو غرق ہونے دیجیے, یہاں تک کہ پھر جھک مار کر کے سمجھیں گے تو صحیح آدمی کا انتخاب کریں گے, لیکن آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید اگر آدمی اہل ہو, پاور والا ہو اور دیکھ رہا ہو, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض, بادشاہ سے کہا, یہ صاحب اقتدار اور اختیار. یہاں جو آج عہدے کی یہ لوٹ مچی ہوئی ہے وہ معاملہ نہیں. تو بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھ کو وزارت دے ہی رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو خزانے کا مالک بنا دیجیے, وزیر خوراک بنا دیجیے, وزیر خزانہ فائنانس منسٹر بنا دیجیے. کیونکہ خواب جو دیکھا تھا بادشاہ نے وہ یہ ہے کہ 7 سال خوب فصل ہوگی اور پھر 7 سال قحط ہوگی. تو اس کے اندر بڑا عزم و جزم والا اور بہت ہی امانت دار اور سچا آدمی ہونا چاہیے کہ جو مال اور رسد کی حفاظت کر سکے, تاکہ خشک سالی اور قحط سالی کے زمانے میں وہ غذا اور خوراک لوگوں کے لیے مہیا کر سکے. تو اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ شاید کوئی دوسرا اگر آدمی آ جائے گا تو 7 سالوں کی پیداوار کی حفاظت اس طرح نہیں کر پائے گا کہ اگلے 7 سالوں کے اندر قحط سالی کا وہ سامنا کر سکے. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر کوئی منسٹری ہم کو دینی ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے وزیر خوراک بنا دیجیے. تو اگر اس طرح کی بات ہو, کوئی صاحب اقتدار اختیار آدمی ہے اور وہ آپ کو کسی کام کے لیے چن رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سوٹیبل کوئی دوسرا کام ہے, تو آپ اس کام کا مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پبلک کی کوئی چیز ہے اور سارے لوگوں کے رائے اور مشورے سے کوئی چیز ہو رہی ہے, تو وہاں پر اس طریقے سے اپنے کو لائق سمجھنا اور یا یہ کہنا کہ صاحب میں اس کے لائق ہوں, یہ بہرحال یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر شیخ. اگلا سوال ہے, کیا لوگ جو جیل میں بند ہیں ان کو چھڑانا بھی گردن آزاد کرنا ہوا کیا؟ جی انشاءاللہ تعالی اس کا مسئلہ تو یہاں نہیں ہے, لیکن گردن چھڑانے میں وہ لوگ بھی ہیں جو بے قصور پکڑے گئے ہیں اور ان کی وکالت کرانے میں, ان کا بیل کرانے میں اگر پیسہ لگتا ہے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کی رقم سے ان کو چھڑایا جا سکتا ہے. شراب پینے والوں کا یہ حکم ہے, تو جو سرو کرتے اور بیچتے ان کا کیا حکم ہے؟ ان پر لعنت ہے, ان پر لعنت ہے. پینے والے کی سزا ان کو نہیں ملے گی, ان پر لعنت ہے. اور حاکم وقت تعزیری طور پر کوئی چاہے سزا کر لے تو سزا کرے گا. شیخ, آپ کے لیسنز سن کر جو ہم نوٹس بنا رہے اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نوٹس بنائیں تو ہمیں 2.5 گھنٹے ایسا لگ رہے ہیں. معذرت شیخ, لیکن یہ اہم لگ رہا سوال. یہ سوال ہے شیخ. سوال تو بہت اہم ہے اور اس سلسلے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ سید عبد الرحیم کی طرف رجوع کرے. ماشاءاللہ وہ بھی نوٹ بنا رہے ہیں, تو درمیانے تعلیم اگر نوٹ بناتی ہے تو بھی صحیح ہے, یا جو آڈیو یا ویڈیو ہماری اپلوڈ کی جاتی ہے اس کو روک روک کر کے سنیں اور اس میں جو معلومات ہے اس کو بیان کریں, اس کو لکھیں اور پھر ایک دوسرے کی نوٹ بک سے کمپیئر بھی کریں. اور کبھی اگر مسئلہ الجھ جائے تو پھر یا کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی اعتراض ہو تو پھر اس کو اگلے سوال سیشن میں درس کے اس کو پیش کریں اور اس کی تحقیق کر کے پھر اس کی اصلاح کریں. پر الحمدللہ یہ اچھا کام ہوگا جو آپ نوٹ تیار کریں گی, آپ کے مستقبل کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ کے لیے وہ ایک چیز ہو جائے گی کہ حسب ضرورت آپ اس کی طرف پلٹ سکیں گی اور اپنے علم کو تازہ کرتی رہیں گی. تو یہ بہت اچھا کام ہے. اللہ تعالیٰ
آپ کی اور تمام جو ہمارے دروس کی شرکا ہے اور جو لوگ یوٹیوب وغیرہ پر سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی توفیق دے، کیونکہ بہرحال معلوماتی درس تو الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ لوگ کے لیے یوزفل بنائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اگلا سوال ہے شیخ، جی۔ یہ کہنا ہے کہ پہلے لوگ 1 یا 2 وقت کا ہی کھانا کھاتے تھے، اسی لیے 1 وقت کا کھانا کھلانا ہی ایک مسکین کو، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، طعام و مسکین، طعام کا لفظ ہے، اطعمہ نہیں ہے، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو طعام اگر کہیں کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ مسکین ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ اگر آپ سے ہی کوئی کہے آج ہی کے حال میں بھی یہ مسکین ہے اس کو کھانا کھلاؤ، تو ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ کھانا کھلا دیں گے تو اس کے مشورے پر آپ نے عمل کر دیا، یا کوئی حکم اگر دے رہا ہے جو حکم دینے کی پوزیشن میں ہے، آپ سے بڑا آدمی ہے اور آپ پر وہ اختیار رکھتا ہے اور علی وجہ الاستعلاء آپ کو حکم دے سکتا ہے، تو اگر آپ ایک مرتبہ کریں گے تو حکم کی بجاوری ہو گئی۔ کوئی کہے کسی کو، استاد اپنے شاگرد کے بھائی جاؤ پانی پلاؤ، تو 1 گلاس اگر پانی لا کر کے دیتا ہے، ایک مرتبہ پلا دیتا ہے تو ہو گیا۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ صاحب 3 مرتبہ ان کو پلاؤ گے، ہر مرتبہ اس کو نیا نیا آرڈر کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے طعام و مسکین اگر کہا گیا تو ایک مسکین کو 1 مرتبہ کھانا کھلا دیجیے، حکم پر عمل ہو گیا۔ اور اگر آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، فمن تطوع فهو خیر اللہ، بہتر بات ہے۔ لیکن واجب جو ہے کفارہ آپ کے اوپر، وہ 1 مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ قسم کا کفارہ ہے کہ 10 مسکین کو۔ اب 10 مسکین کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کو 10 دن نہیں دینا، 10 مسکین ہے، 10 سر ہونے چاہیے، 10 الگ الگ مسکین ہونے چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں 5 مسکین ہے، بیوی ہے، اپنے ہے، اور اس کے بڑے بچے سب بھی ہے، اور سب کو گننے کے بعد چھوٹا بچہ بھی ہے جو ایک آدمی کی خوراک کھا لیتا ہے، ماشاءاللہ 5 سال 7 سال کا بچہ ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے جو 1 مرد کی خوراک کھاتا ہے۔ اب اگر آپ کی خوراک مثال کے طور پر 50 گرام چاول ہے، لیکن وہ بچہ 100 گرام کھاتا ہے، 200 گرام کھاتا ہے، تو وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر 5 آدمی ایک فیملی میں قریب مل گئے، 2 آدمی ایک فیملی میں مل گئے، 3 آدمی ایک فیملی میں مل گئے، مطلب 10 مستقل آدمی ہونے چاہیے، ایک آدمی کو 10 ٹائم نہیں۔ چلیے جزاک اللہ جی۔ خیر شیخ، جس کی بڑی مقدار حرام ہے اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے، تو یہ حکم خمر کے لیے ہی ہے یا یہ حکم ٹوبیکو کے لیے بھی ہوگا؟ آج کل لوگ بہت زیادہ پان مسالہ کھا رہے ہیں۔ اور یہ سب چیز کے لیے ہے، مطلب جو چیز نشہ آور ہو، جس کو کھانے سے بڑی مقدار میں نشہ آتا ہو، یعنی مان لیجئے کہ اگر 10 گلاس کسی چیز کو پینے سے نشہ آتا ہے تو اس کی 1 گلاس یا آدھی گلاس بھی حرام ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی چیز اگر مان لیجیے کہ الکوہلک کوئی چیز ہے، اگر وہ 2% 3% کسی دوسری چیز کے اندر ملا دیا گیا ہے تو وہ حرام ہے، وہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب جس چیز کو زیادہ کوانٹٹی میں لینے سے اگر نشہ آتا ہے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بعض دواؤں کے اندر جو کھانسی وغیرہ کی دوا دی جاتی ہے اس کے اندر 3% 5% جی وہ اس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، تو کیا وہ صرف حرام ہوگا؟ کہتے نہیں، حرام نہیں ہوگا۔ وہ صرف اگر الکوہل ہے یا کوئی ایسی نشہ آور چیز ہے جس کو مان لیجئے کہ صاحب 1 پاؤ لینے سے اگر نشہ آتا ہے تو اس کی 1 ٹیبلٹ بھی حرام ہوگی۔ لیکن اگر وہ 1 ٹیبلٹ اگر کسی دوسری چیز کے اندر حل کر دی جائے، کسی دوسرے لیکوڈ کے اندر ملا دیا جائے اور ضرورت کے تحت ملایا جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہے یا وہ خمر کے اندر داخل نہیں۔ تو ماس کا کثیر ہو، جس چیز کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو اس چیز کا تھوڑا بھی حرام۔ یہ کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں۔ تو بہرحال وہ کسی بھی فارم میں ہو، انگور کی شراب ہو، اچھا سوال کر دیا ہے تو بتا دے کہ انگور کی ہو یا کھجور کی ہو یا پھر جو کے بنائی جاتی ہو، یا ایک پھل ہوتا ہے مہوا، اس سے لوگ بناتے ہیں شراب، اسپرٹ کو بناتے ہیں، جو سے بناتے ہیں، چاول سے بناتے ہیں، کوئی بھی چیز کسی بھی چیز سے اگر بنائی جائے اور وہ چیز نشہ آور ہو جائے تو سب خمر ہے۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک کہ صرف عنب کی شراب ہے، اور اس کے علاوہ دوسری چیز اگر ہے جب تک نشہ نہیں آ جاتا تب تک کہ وہ حرام نہیں ہے یا سزا نہیں لگی۔ لیکن جمہور امت کے علماء نے کہا نہیں، ما خامر العقل کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے بنے۔ بلکہ مدینے میں تو کھجور کی شراب ہی نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ انگور کی شراب ہی نہیں ہوتی تھی، وہ تو کھجور کی شراب ہوتی تھی۔ تو شراب کسی بھی چیز سے دنیا میں بنے اگر وہ نشہ آور ہے تو وہ حرام ہے، اور اس کی اگر زیادہ کوانٹٹی حرام ہے تو تھوڑی بھی حرام ہے، یہ مطلب اس کا۔ لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ عنب شراب کا جو رس ہے جو مخمر ہو گیا ہے، جس میں نشہ آ گیا ہے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور آدمی کو سزا لگے گی۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنائی گئی جو شراب ہے اس کو اتنی مقدار پیے کہ وہ نشہ میں آ جائے تب اس کو تھوڑا لگے گا، ادروائز نہیں۔ لیکن جمہور کہتے نہیں، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو
اس کا تھوڑا بھی استعمال اس کے لیے حرام. جی چلیے، ایک فائدے کی چیز تھی جو درس میں چھوٹ گئی تھی، وہ بات ہے. الحمدللہ، بارک اللہ جی فیک. گناہ کے کام کی نظر مانی تو اس کو توڑ دینا ہے، اس کا کفارہ دینا ہے یا نہیں، اور اس میں راجی نہیں کیا ہے؟ نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے. انشاءاللہ یہ موضوع اپنے وقت پہ آئے گا، قسم ہی کے بعد میں آئے گا اگلے ہفتے کے سبق. لیکن نہیں دینا، اور بہتر یہ ہے کہ قسم کا کفارہ دے. قرآن برات کی ذمہ کے لیے علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قسم کا کفارہ دے. جی قرآن کی قسم کھانا جائز ہے سچائی ثابت کرنے ایسا کہا جاتا ہے. قرآن کی قسم جائز ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. قرآن سے مراد کلام الہی، جو الفاظ اور معانی کا مجموعہ ہے، ورق نہیں، کاغذ نہیں، جلد نہیں، بلکہ کلام الہی. اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس نے قسم کھائی تھی اللہ کے سامنے، تیری عزت کی قسم. تو عزت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اگر کوئی کہے بقدرت اللہ، اللہ کی قدرت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسا کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گا، تو قسم ہو جائے اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی صفت کے ساتھ، کسی صفت کے ساتھ. جی شیخ، کیا خس اور جیفل، خاص کر جیفل کھانے سے تھوڑی نیند آتی ہے؟ اختلاف ہے، اختلاف ہے. اور صحیح یہ ہے کہ اطباء نے اس کو نشہ آور چیزوں میں شمار کیا ہے. لہذا جائفل، جاوتری جو ہے، جاوتری پھول ہے، جائفل پھل ہے، اس کا استعمال جائز نہیں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب اگر بہت تھوڑی سی مقدار ہو، مسالے کے طور پر گوشت وغیرہ میں، مغلئی کھانے میں لوگ ڈالا کرتے تھے، تھوڑی سی جائفل، تھوڑی سی جاوتری کا سکوک. اگر مان لیجیے کہ کوئی مخلوط مسالہ ہے، یہ کئی طرح کے مسالوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں بہت 5% مقدار اس کی اگر ہے، کوانٹٹی اس کی ہے، تو چلے گا. اتنا لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اگر مسالے میں ہو تو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ نشہ آور نہیں. چلیے، وباللہ التوفیق. لا